سخت طبیعت کا مالک جو سسرال ہے وہ لڑکی کا، ایسے ہے نا حقیقت۔ لڑکی جس گھر میں بیاہ کے جاتی ہے وہ اس کا گھر جو اس کے سسرال ہوتا ہے، جہاں پر وہ جاتی ہے، جس گھر میں جاتی ہے، وہ آج کے اس دور میں فرعونی طبقہ بن چکا ہے میرے بھائیوں، بہت سخت، ہر چیز پر جناب انہوں نے سختی کرنی ہے۔ بیٹی غلطی کرے کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ خیر کرے گا، بہت چیزیں۔ بہو غلطی کرے، اپنے گھر سے لاتی تو تجھے پتہ ہوتا نا کہ چیز کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اور میں حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ میری زندگی کے جتنا میں گزار کے آئی ہوں، جتنا عرصہ میں باہر لگا کے آیا ہوں، وہ سارا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائیوں۔ جیسے لڑکے کا سسرال لڑکے کی عزت کرتا ہے اپنے گھر میں، ایسے اگر لڑکی کا سسرال اس کی عزت اپنے گھر میں کرنے لگ جائے نا تو ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ لڑکے کی تو سسرال میں عزت ہوتی ہے، کہتے ہیں جی ہمارا بیٹا آ گیا، کیا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیٹی آ گئی ہے؟ بیٹی بیٹی ہے، اور جو باہر سے بیاہ کیا ہے وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، وہ کسی کا خون نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ اس کو لڑکی کو لینے جائیں گے، لڑکی کو لینے جائیں گے، یہ سسرال لڑکے کا سسرال اس کی میں بات کر رہا ہوں، لڑکے کا سسرال ہے، لڑکی کو لینے جاتے ہیں، یار وہ پہلے غریب بندہ ہے، اس نے پتہ نہیں کہاں سے پیسے اکٹھے کر کے داج جوڑا ہے، ایک ایک روپیہ جوڑ کے اس نے اپنی بیٹی کے لیے چیزیں خریدی ہیں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بھائی ماں باپ اپنی بچی کو وہ چیزیں بھی دے رہے ہوتے جنہوں نے آج تک ان کو دیکھا بھی نہیں ہوتا، حقیقت بات ہے میرے بھائی، وہ چیزیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے وہ پوری زندگی انہوں نے وہ استعمال وہ دیکھی نہیں ہوتی یار، وہ بھی اپنی بچی کو دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بچی کو اس کے سسرال والے تانا نہ دیں کہ تیرے باپ نے تجھے دیا ہی کیا ہے۔ یار یہ تھوڑی بات ہے کہ اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا تجھے دے دیا ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی خواہش تھی کہ میرا بس چلتا نا تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا گھر اپنے گھر کے ساتھ بناتا، آتے جاتے میں گھر کا چکر لگا کے جاتا۔ بیٹی رحمت ہے، اور یہ تھوڑی بات ہے کہ اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے تجھے دیا ہے، پھر اوپر سے ڈیمانڈ ہے کہ جی اتنا داج آپ نے دینا ہے، ہماری ناک کٹ جائے گی اگر آپ داج نہیں دیں گے۔ اگر وہ نہ لے کر آئے تو ساری زندگی اس کو تانے سننے پڑتے ہیں۔ اور باپ جو ہے اپنی بیٹی کو اس چیز سے بچانے کے لیے قرض اٹھا کر دینا وہ اپنی بیٹی کا داج پورا کرتا ہے، اور ہمیں شرم ہی نہیں آتی، ہم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم سیدھا سادہ نکاح کرتے اور کہتے کہ جناب سنت کے مطابق جو طریقہ ہے کہ آپ ایک جوڑے میں لڑکی روانہ کریں، آگے ہمارا کام ہے اور ہمارے بیٹے کا کام ہے۔ ہم تو یہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں نہیں، ساتھ والے گھر چودھری صاحب کا تھا، انہوں نے بڑا داج دیا ہے، لہٰذا آپ نے ان سے بھی زیادہ دینا ہے۔ یار تیری تو ناک بچ رہی ہے، اگلے بندے کو تو دیکھنا اس نے کیا کیا یار، اس نے ساری جمع پونجی لگا دی اپنی بیٹی کا داج جوڑتے جوڑتے، اور تو نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا، اس کو گنوا دیا۔ یہ ہمارا جو رویہ رہ گیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایک غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو تجھے چاہیے تھا کہ تو 50 بندے بڑی حد 100 بندے لے کر جاتا، یار غریب بندہ ہے، پہلے اس نے پتہ نہیں کیسے انتظامات کیے ہیں، ارینج کیا ہے، بڑے معاملات ہوتے ہیں میرے بھائیوں، بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کنہوں نے کر لی ہے کنہوں نے کرنی ہے پتہ چلے گا، بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسے ہم کسی جنگ پہ جا رہے ہیں، اور پھر فون کرتے ہیں کہ جناب ہمارے بڑے دور دور سے مہمان آئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو خیال کرنا ان کا، کھانے میں کمی نہیں ہونی چاہیے، کھانے میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، ہم نے تو بات کر دی، ہمارے مہمان بھی خوش ہو کے چلے گئے، لیکن وہ بیچارہ بوڑھا باپ جو ساری دیہڑی مزدوری کرتا رہا، جو ان کی تپتی دھوپ میں اپنے جسم کو جلاتا رہا، اپنے جسم کو بیچ کر اپنی بیٹی کا تاج اکٹھا کرتا رہا، اس کو تو نے دیکھا ہی نہیں، اس کو تو نے غور ہی نہیں کیا، کہ کیسے مسلمان رہ گئے ہم یار، یہ ہمارا معاشرہ بن گیا۔ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں، خیال کرو ان کا خیال کریں یار، غریب بھی ہوتے ہیں، جو بندہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ڈیمانڈ نہ کرے۔ اور یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ
दहेज की डिमांड करता है, मांगता है कि इतना दहेज चाहिए, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दहेज की डिमांड करने वाला बंदा, वो शख्स जो है वो लानती है। ये बहुत बड़ी लानत है दहेज जो आज हम ले रहे हैं मेरे भाइयों। हमारी शादियों में इतना खर्चे होंगे, इतना खर्चे, उधार उठा के खर्चे करेंगे, फिर सारी ज़िंदगी बच्चा जो है ना वो उधार उतारता रहेगा। अभी शादी के 3 दिन नहीं गुजरे होते जनाब, कर्ज खा आ जाता है, कर्ज चाहिए। अब उस बंदे ने जब शादी की है, ज़िंदगी शुरू की है, खुशी तो उसको मिली नहीं। जब खुशी शुरू की थी कर्जदार आ गए, कर्जदार जब दरवाजे पे कैसे हालत होती है, बड़ी बुरी हालत हो जाती है मेरे भाई। ऐसा नहीं ना होना चाहिए, जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। आज देखा ना कितनी बच्चियाँ सिर्फ दहेज की वजह से अपने माँ बाप की चौखट पे बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती है, उनको लेने वाला कोई नहीं होता, तो ये गरीब की बेटी है। और ये क़यामत वाले दिन ये बेटी जो है अल्लाह की बारगाह में अपना मुकद्दमा दर्ज करेगी, क्या बारी ताला तूने मुझे ऐसा बनाकर भेजा था कि हर बंदा मुझसे मुंह मोड़ता था, मुझे कोई लेने वाला ही नहीं था, गरीब बनाकर भेजा। और ये क़यामत वाले दिन लेवल होगा, क़यामत वाले दिन। ये हदीस मुबारक है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि मेरी उम्मत के गरीब जो है ना, वो मेरी उम्मत के अमीर लोगों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। लेवल होगा, यहाँ पर तो नहीं ना कर रहा, वहाँ पर होगा। गरीबों को अपनी गरीबी पे फ़ख्र करना चाहिए कि हम 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, ठीक है ना। आज जिस गरीब से तू मुंह फेरता है ना, तूने क्या किया है कि अल्लाह ने तुझे माल दिया है, और उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है कि अल्लाह ताला ने उसको गरीब बनाया है। पता नहीं कौन सी उसको जनाब सज़ा मिली है और वो गरीब है, और तुझे पता नहीं कौन सी इस वजह से अल्लाह ताला ने अमीरी दे दी है, दौलत दे दी है, उस नशे में फिर रहा है। ऐसा नहीं करना। निकाह सीधे साधे, और जब लड़की वालों के घर में जाएं तो इस तरह जाएं कि जैसे आप अपनी बेटी को लेकर आ रहे हैं, तो उसको अपने घर में इज्जत दें, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखें। अगर हमारी बेटी किसी घर में ब्याह कर जाती है, अगर उसका शौहर उसको कोई चीज़ ला कर देता, उसको पैसे ला कर देता, तो हम कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी का घर बड़ा अच्छा है, उसका घर वाला हर चीज़ ला कर उसको देता है, मेरी बेटी बड़ी खुश है। और जब हमारे घर हमारी बहू को जब हमारा बेटा कोई चीज़ ला कर देता, लो जी ये रन मुरीद हो गया, ये बीवी के नीचे लग गया, यार उधर और चीज़ है और इधर और चीज़ है। वो तेरी बेटी है और जिसको तू लेकर आया वो किसी की बेटी नहीं है। जैसे तूने अपनी बेटी को भेजा ना, वैसे उसने भी भेजा। ये बड़ी बात होती है 2 बेटियों का बाप होना। जब मेरे दिल में ये बात आती है ना, ये ख्याल आता है कि एक दिन होगा मैं अपनी बेटी को ब्याह कर भेजूँगा, यकीन करो मेरे भाइयों, मैं किसी और की नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये दिल जो है ना, दिल ऐसे निकल के बाहर आने लग जाता है, ये हालत होती है। और हम बड़ी खुशी से लेकर जा रहे हैं, और उसने कैसे कैसे शादी का इंतज़ाम किया। 2 महीने 3 महीने बाद छोटी सी बात हुई, टक करके तलाक दे दी, तलाक दे दी। अगर तलाक दे दिया ना, तो उस लड़की का जोबन भी वापस कर, उसका लड़कपन भी वापस कर, उसकी नौउम्री भी वापस कर सकता है तू, तुझे तो और मिल जाएगी। लेकिन उस औरत पे तो दबना लग गया ना, फिर उसकी अगर छोटी बहनें हो घर में, तो फिर उसको एक ही बात की जाती है, बाप होता है ना। लड़की से कोई गलती हो जाए तो उसके बाप को बुलाया जाता है, अभी आ जाओ, देखो आपकी बेटी ने क्या किया। फिर बाप होता है ऐसे पग उतारता है, ऐसे उतार के ना बेटी के कदमों में डालता है कि बेटा इसका लाज रख लेना, गलती ना करना, इसकी लाज रख लेना और यहीं पे रहना। और ये मैंने अपने कानों से सुने ये अल्फाज, बाप अपनी बेटी को कह रहे थे कि बेटा लाल जोड़े में जा रही है ना, यहाँ से सफ़ेद जोड़े में वापस आना, ऐसा ना आना। ऐसे नहीं करना। फिर वो बाप जो होता है ना, बेबस होता है, बेटी के कदमों पे से अपनी पग डालता है ताकि बेटा इसकी लाज रख लेना है। फिर अपने दामाद के कदमों में डाल रहा होता है
کہ بیٹا معاف کر دے، سفید داڑھی ہے، بیٹی کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا۔ ماں ہوتی ہے اپنے سر کے دوپٹہ اتار کے پیروں میں ڈالتے کہ بیٹا کم از کم اپنی چھوٹی بہنوں کا خیال رکھ لینا جو پیچھے بیٹھی ہے، تجھے طلاق ہو جائے گی نا تو زمانے والے تجھے تو قبول کریں گے نہیں نا، وہ کہیں گے کہ پہلے گھر سے چھوٹ کے آئیے، یقیناً کوئی غلطی ہوگی۔ یہ تو نہیں پتہ کہ آگے جلاد بیٹھا تھا، یہ تو نہیں پتہ کہ آگے جو سسرالی معاشرہ تھا وہ فرعونی معاشرہ تھا جس کو قبول ہی نہ کر سکا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بیٹا پیچھے چھوٹی بہنیں بھی بیٹھی ہوئی، اس کا بھی خیال کر لینا۔ پھر وہ ایک بچی اپنی بہنوں کا خیال کرتے ہوئے، اپنے باپ کی پگ کا خیال کرتے ہوئے، اپنی ماں کے سر کی چادر کا خیال کرتے ہوئے ساری زندگی اس بھٹی میں، اس جہنم میں گزار دیتی ہے، لیکن کبھی آہ نہیں کرتی، کبھی بولتی نہیں ہے کہ ابا آج میرے گھر میں یہ معاملہ ہوا ہے، ساری زندگی گزار دیتی ہے۔ بیٹیوں کو کیا سمجھ رکھا تو نے کہ جب بیٹی پیدا ہوگی نا تب پتہ چلے گا، تب پتہ چلے گا کہ بیٹی کیا چیز ہوتی ہے۔ رحمت ہے رب کی، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جیسے لڑکے کے سسرال والے جیسے اس کی عزت کرتے ہیں نا، ویسے لڑکی کے سسرال والے لڑکی کی بھی عزت کرنے لگ جائے نا تو طلاقیں بہت کم ہو جائیں گی، ہوں گی نہیں، بالکل ختم ہو جائیں گی۔ تو اس چیز کو ذرا مہربانی فرما کر ختم کریں، جیسے بیٹی سے پیار کرتے ہیں نا ویسے اپنی بہو سے بھی پیار کریں۔